بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز صدق الله العظيم
آیتیں جو ابھی پڑھی گئی پارے 27 کی اور سورہ حدید کی آیتیں، قرآن پاک میں 114 سورتیں ہیں اور 30 پارے ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ حدید رکھا گیا۔ حدید کے معنی لوہے کے ہیں۔ اللہ کی جو قدرت ہے، اللہ نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں، اس میں ایک دھات بھی لوہا ہے، اور اس سے بڑے نفع ہیں اور اس سے بڑی بڑی چیزیں مہیا کی جاتی ہیں۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں لوہے کا بھی ذکر فرمایا اور اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ حدید رکھا۔ آج کے رکوع میں اس کا ذکر آیا ہے۔ آیت کا ترجمہ پہلے دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلموا انما الحیات الدنیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جان لو، یقین کرو۔ علم سے جو ہے یقین کے معنی ہے، یقین کرو کہ بے شک دنیا کی حیات اور زندگی لعب کھیل ہے، ولہو اور خواہشیں، وزینت اور بننا سنورنا، خوبصورتی، وتفاخر بینکم اور آپس میں ایک دوسرے کو بڑائی جتانا ہے، میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں۔ وتکاثر فی الاموال والاولاد اور مال کی کثرت سے اور اولاد کی کثرت سے فخر کرنا۔ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل، یہ بچپن ہے، بچپن۔ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو ابتدا میں اسے کھیل کود ہی مصروفیت ہوتی ہے، کھلونے لیتا ہے، وہ چیز لیتا ہے، وہ کھیلتا ہے، اس سے کھیلتا ہے، اس سے کھیلتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ بچپن کا زمانہ ہے انسان کا۔ پھر اس وقت ولہو خواہشیں ہوتی ہیں، یہ ہونا، وہ خریدنا، یہ لینا۔ پھر فرمایا جب جوان ہو گئے تو زینت اپنی خوبصورتی بناوٹ کرتا ہے کہ ایسا لباس ہونا، ایسی ٹوپی ہونا، ایسا جوتا ہونا اور ایسی چیزیں ہو دینا چاہیے جس سے میری خوبصورتی بڑھے۔ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد اور تم اولاد کے ذریعے شادی ہونے کے بعد مال کی کثرت اور اولاد کی کثرت سے ایک دوسرے پہ فخر کرتا ہے، بڑھائی جاتا تھا۔ بچپن میں تو نہ مال تھا، نہ جو ہے اولاد تھی۔ جب جوان ہوا تو کچھ بھی نہیں تھا، خواہشیں تھی، یہ ہونا، ماں باپ کو دباؤ ڈال کے میرے کو ایسا ہی ہونا، ایسا ہی ہونا، ایسا ہی ہونا، یہ کیا زینت ہے۔ جب اور آگے عمر ہو گئی، شادی بھی ہو گئی، تو پھر کمانے میں لگ گیا پڑھ لکھ کے، تو پھر آدمی مطمئن نہیں ہونا بلکہ اور کمانا، اور کمانا، اور کمانا۔ جب مال زیادہ ہو گیا تو پھر دیکھے گا، دیکھو میرے پاس زیادہ اور کے پاس کم۔ پھر بیٹے اور اولاد زیادہ ہوں گے تو میرے پاس، میں اتنے باپ کا جو ہے باپ بیٹوں کا مالک کو باپ ہو اور سامنے والے کو اتنے۔ پچھلے زمانے میں لکھا ہے کہ دور جاہلیت میں لوگ جو اپنا فخر بتاتے تھے مال سے زیادہ اولاد کو بتاتے تھے۔ مال کی کوئی اہمیت نہیں تھی بلکہ اولاد، کتنے بیٹے، کتنے بیٹیاں۔ حالات تک بھی یہی رواج تھا، اپنے بڑوں کے زمانے میں سنتے تھے، جب کسی سے جو ہے ملاقات ہوتی، رشتہ داری ہوتی یا پھر
جان پہچانا تو پہلے ہی پوچھتے کتنے بچے، تو جو ہے پہلے ہی تھا رواج، مال کوئی نہیں پوچھتا تھا، کتنے بلڈنگ نہیں پوچھا، کتنے گاڑیاں نہیں پوچھے، کتنے دکانیں نہیں پوچھے، کتنے کماتے نہیں پوچھتے، بلکہ جو ہے کتنے بیٹے اولاد. تو دور جاہلیت میں بھی یہ تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، اور اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 12 بیٹے تھے عبد المطلب کے. تو لوگ اپنی اولاد کی کثرت کو بھی بطور فخر کے پیش کرتے تھے. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، تفاخر کرنا، فخر کرنا، بینکم آپس میں تمہارے درمیان میں. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ، کثرت مال، تکاثر ہوتے مال کی زیادتی سے اور اولاد کی زیادتی سے. اللہ کہتے ہیں یہ سب کھیل تماشا ہے، بچوں کا کھیل ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں. آگے اللہ مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہ مثل یہ غیر اس سے انسان کی زندگی کی مثال تو ایسے جیسے بارش کی طرح ہے. کہ مثل غیث کہتے ہیں بارش کو. جب زمین سوکھی تھی، بارش ہوئی، تھوڑی دنوں کے اندر اس میں ہریالی آئی، ہرا بھرا نظر آنے لگا. عجب الکفار نباتہ، ان کھیتیوں کو دیکھ کر کافروں اور نافرمانوں کو بہت عجیب معلوم ہونے لگا. واہ بھی واہ، میری کھیتی کیسی لہلا رہی ہے، اس کے اندر کیسے نفع کی امید ہے، کیسی بھا رہی ہے دیکھ کے. بہت تعجب کرنے لگے. بارش ہوئی تو بارش کے ذریعے اللہ نے کھیتی اگائی اور کھیتی لہلانے لگی. پھر اس کے بعد ایک موقع ایسا آیا کہ کھیتی چند دن کے بعد میں پھیکی پڑ گئی، سن گئی. ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر اس کے بعد پیلی پڑ گئی. پہلے مرجھا گئی، اس کے بعد پیلا بنا گیا. عام طور پر کیا ہوتا ہے، جھاڑ پہلے مرجھاتا ہے، اس کے پتے سکڑ جاتے ہیں، اس کے بعد پیلے پڑتے ہیں. دیکھتے ہی دیکھتے کھیتی جو ہے مرجھا گئی اور فتراہ مصفرا، اور اس پر پیلا پن آ گیا. پھر پیلا پن آنے کے بعد میں جھاڑ کے پتے جھڑنا شروع ہو گئے. ثم یکون حطاما، اور جو پھر یہ جو ہے پتے جھڑ جاتے ہیں اور کھیتی اڑ جاتی ہے اور سوکھ جاتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہی مثال انسان کی بھی. انسان کچھ نہیں تھا، پھر اللہ نے اسے پیدا کیا تو اس کا بچپن گزرا، اس کی جوانی گزری، اور شادی کے بعد کا ماحول آیا. اس کے بعد وہ مرجھا ہوئی کھیتی کی طرح پیلا پڑ گیا اور جھڑ گیا. ویسے ہی انسان کی مثال بھی ہے. آگے فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، جو نافرمان ہے آخرت میں سخت عذاب ہے. جو ایمان نہیں لائے اللہ پر، کتاب اللہ پر، رسول اللہ پر، ان کے لیے آخرت میں شدید عذاب ہے. وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور جو اللہ پر ایمان لائے ایسے بندوں کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ہے اور بڑی خوشخبری ہے. رضوان والے کیا خوشنودی کا پیغام سنانا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اللہ سمجھاتے ہیں کہ دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا گھر ہے. دنیا کی زندگی کیا ہے؟ دھوکے کی. متاع کہتے ہیں سامان کو، غرور کے معنی دھوکہ، دھوکے کا سامان. گویا اللہ نے صاف بتا دیا کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب کے سب دھوکے کی چیزیں ہیں. جس پر آدمی بھروسہ کرتا ہے یہ میرے کام آئیں گے، کہتے دھوکہ ہے، کوئی کام آنے والا نہیں. اس لیے اس دھوکے کے گھر سے ہمیشہ ہوشیار رہنا. آگے اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اے ایمان والو دوڑو، جلدی کرو. مسابقہ کہتے ہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر.
ایک دوسرے سے مسابقت کرو. کس کی طرف؟ الی مغفرۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو تمہیں مغفرت کا پروانہ ملنا ہے اس کو لینے کے لیے آگے بڑھو، اس کو لینے کے لیے آگے بڑھو. اللہ رب العزت اپنے بندوں کی جو مغفرت فرماتے ہیں بعض اعمال کی وجہ سے، اس میں فرمایا کہ ایسے اعمال کی طرف جلدی کرو. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم. اس حدیث کے ذیل میں لکھا ہے کہ وہ اعمال کیا ہیں جس سے خدا کی طرف سے مغفرت کا پروانہ ملتا ہے. فرمایا کہ جماعت کی نماز، وہ قدم جو جماعت کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں. اسی طرح مسجد میں داخل ہونے کے بعد وہ قدم جو صف اول کے لیے اٹھتے ہیں. بولے کہ وہ نیکیاں اور وہ قدم ہے جس سے تمہاری مغفرت کا پروانہ تم کو ملتا ہے. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم. دوڑو ان اعمال کی طرف. لیکن یہاں سابق سے مراد مسجد کے اندر دوڑنا نہیں ہے، مسجد کے اطمینان سے چلنا، لیکن تیزی پیدا کرے. لیکن ایسی آواز نہ ہو جیسے مصلی کو معلوم ہو جائے کہ کوئی بندہ اور مصلی دوڑتا ہوا آ رہا، دھب 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 دھب. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا ہے، جماعت شروع ہو چکی تھی. صحابی آئے، انہوں نے مسجد میں داخل ہو دیکھا کہ جماعت کھڑی ہو گئی. وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے شوق سے رکعت کو پانے کے لیے جلدی جلدی مسجد میں داخل ہوئے. تو ان کے تیزی سے آنے پہ ان کے پیروں سے تھوڑی آواز آئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں پر جو آواز پہنچی، حضور نماز مکمل کرے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون تھے جو تم لوگوں میں سے جماعت کھڑی ہونے کے بعد تیز تیز آئے، جن کے آنے کی آواز پیروں کی مجھے آئی. ایک مرتبہ پوچھے تو کوئی نہیں بولے. دوسری مرتبہ پوچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ جماعت کھڑی ہو چکی تھی، میں جو ہے جماعت کو پانے کے لیے تیزی سے آپ کے پاس پہنچا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی دی، نصیحت فرمائی. دعا یہ تھی کہ اللہ تمہارے شوق کے اندر اضافہ فرمائے. تسلی، منع نہیں کر رہے، ناراض نہیں کر رہے، بلکہ فرمایا اللہ تمہارے شوق میں اضافہ کرے. تم حضور کے اقتداء میں میرے پیچھے نماز پڑھنے، جماعت کی نماز کے اہتمام میں تم دوڑ کے آئے ہو، تمہارے اس شوق کے اندر اللہ خوب برکت عطا فرمائے. پھر دوسرا جملہ حضور نے فرمایا سنو، مسجد کا ادب یہ ہے کہ بھاگ کر مت آؤ. تیز چل سکتے ہو ورنہ چھوٹنے کا اندیشہ ہے، امام کی قرات ختم ہو چکی ہے، ایسے وقت میں تم آ رہے ہو تو تیز آؤ لیکن دوڑو نہیں. ویسے ہر نیکی کے کام پر اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ تیز چل سکتے ہو. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ مغفرت بھی کرتے ہیں، اس راستے میں تیزی سے چلو. اور دوسرے فرمایا وجنۃ، اور ایسی جنت کے طلبگار بن کے چلو. مغفرت بھی ملے گی اور جنت بھی ملے گی. جنت کا تذکرہ آپ کو اس سے پہلے بھی سنیں، سورہ واقعہ میں، سورہ رحمان میں کیا کیا جنت میں ہے وہ سنیں. ایک نئی چیز یہاں بتا رہے، فرمایا وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا، جنت کی چوڑائی، جنت کی چوڑائی کَعَرْضُهَا کَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، جنت کی چوڑائی ایسی ہے جیسے آسمانوں اور زمین کی چوڑائی ہے. آسمان کتنا چوڑا ہے ہم کو معلوم ہی نہیں ہے، گن بھی نہیں سکتے، شمار بھی نہیں کر سکتے. زمین اور آسمان کی چوڑائی کے برابر جنت ہے. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا. ایسی بڑی جنت کن لوگوں کے واسطے ہے؟ فرمایا ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے. یہاں رسول بتایا، رسول سے بنا تمام پیغمبر شامل ہیں جو اللہ پر اور تمام پیغمبروں پر ایمان لائے
ان کے لیے اللہ نے تیار کر رکھے ہیں اور عدت. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے. ایمان والوں کے لیے یہ جنت ہے اور مغفرت ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے. یؤتیہ من یشاء، جس بندے کو چاہے اللہ عطا کر دیتے ہیں. یؤتی ہمیں دے دیتے ہیں اللہ. من یشاء اپنے بندوں میں سے جسے چاہے نوازتے ہیں. اس لیے ہر بندے کو چاہیے کہ اللہ سے مانگنا، نیکیوں میں سبقت کرنا، آگے بڑھنا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ بہت بڑا فضل کرنے والا ہے. اللہ کے فضل کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اللہ بہت بڑا فضل والا ہے. پھر آگے فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم. یہ ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اللہ بتا رہے ہیں. آدمی پریشان ہو جاتا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو سنو، ما اصابکم من مصیبت، جو کچھ تم کو مصیبت پہنچی ہے یا پہنچتی ہے. اس کا ترجمہ کریں گے ما اصاب من مصیبت، کوئی مصیبت نہیں آئی مصیبتوں میں سے، فی الارض زمین کے اندر یعنی ملک میں، کنٹری کے اندر، ولا فی انفسکم اور تمہاری اپنی ذات میں. جو کچھ مصیبتیں تمہاری اپنی ذات میں ہو یا ملک کے اندر ہو یا زمین پر ہو، الا فی کتاب من قبل، یہ سب کچھ جو ہے پہلے لوح محفوظ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. الا فی کتاب، کتاب سے مراد لوح محفوظ، من قبل اس سے پہلے ہی لکھا ہوا. اب تمہارے سامنے ظاہر ہو رہا لیکن اللہ پہلے ہی لکھ چکے ہیں. من قبل پہلے سے، من قبل ان نبرہا پہلے سے اللہ نے تمام نظام قائم ہونے والا اور قیامت تک ہونے والا جو کچھ ہے اللہ نے اس کو لکھ دیا تھا، جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے. جب جیسے جیسے حالات ہوتے ہیں ویسے اللہ لاتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری وجہ سے ہوا، فلاں چیز کی وجہ سے ہوا، فلاں کی وجہ سے نہیں. اللہ کہتے ہیں کہ جو کچھ تم کو مصیبت آئے یا ملک کے اندر آئے، زمین پر آئے، یہ تمام کی تمام چیزیں کتاب اللہ کے اندر لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. من قبل ان نبرہا، ہم نے پہلے سے لکھ چکے، طے ہو چکا. اس کے اوپر آدمی اب جب پہلے سے لکھا ہوا ہے تو وہ چیز جو ٹلنے والی نہیں، ٹلنے والی کیا نہیں ٹلتی. تو جو ٹلنے والی نہیں ہے وہ مصیبت آئی تو کیا بندے کا کام کیا؟ صبر کرنا بس. من قبل ان نبرہا ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے تمام کام آسان ہے، مشکل نہیں. حالات لاتا ہونی ہے اور بدلتا ہونی ہے، اسی کے لیے سے. پھر آگے اللہ نے ایک نصیحت فرمائی، اے بندو ساری چیزیں میں پہلے سے لکھ چکا ہوں اور وہ ہو کر رہے گی، تو پھر تم کو کیا کرنا ہے؟ فرمایا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تم مایوس مت ہو جو چیز تم سے چھوٹ جائے. اگر تمہاری زندگی میں کوئی چیز چھوٹ گئی، اولاد تھی اولاد چھوٹ گئی، مال تھا مال چلا گیا، صحت تھی صحت چلی گئی، اور جو رشتہ دار تھے اگر وہ چھوٹ گئے، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو تم سے چھوٹ گئے ان سے مایوس مت ہو. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور ان چیزوں سے خوش مت ہو جو تمہارے ہاتھ میں ہے، وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے. اس لیے جو کچھ اللہ دیے اس حالات میں اللہ سے راضی رہو، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. یوں کہو یہ تو لکھا ہوا تھا، اللہ کی طرف سے ہو گیا. عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور اللہ محبت نہیں کرتے ہر فخر کرنے والے کو اور ہر جو ہے متکبر کو اللہ پسند نہیں کرتے.
واللہ لا يحب كل مختال فخور۔ آگے فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو بخالت کرتے ہیں۔ اللہ نے ہر بندے کو دو نعمتیں دی ہیں، ایک جان ہے، ایک مال ہے۔ جان اللہ کی اطاعت پر لگانا ہے، مال اللہ کے حکم کی تعمیل پر بندوں میں خرچ کرنا ہے۔ الذین یبخلون، جو لوگ بخالت کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، اور لوگوں پر خرچ کرنے میں بخالت کرتے ہیں۔ لوگوں میں خرچ کرنے میں اللہ نے حکم دیا یتیموں کو دو، مسکینوں کو دو، غریبوں کو دو، اور جو ہے مجبوروں کو دو، محتاجوں کو دو، تو جن جگہ اللہ نے دینے کا خرچ کرنے کا حکم دیا اس کے اندر بخالت کرتے ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّى، اور جو اللہ کے احکامات سے روگردانی کرے، بچا کے رکھے، اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کرے، تو اللہ بھی بے نیاز ہے۔ اللہ بھی کیا ہے؟ بے نیاز ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، بے شک اللہ غنی ہے، یعنی بہت بے نیاز ہے، اور حمید قابل تعریف ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا اسی کے لیے۔ اس رکوع کے اندر نصیحت فرمائی کہ اللہ نے جس کو زندگی دی ہے اس کو اطاعت کے ساتھ گزارے، اور اللہ کی فرما برداری پر اور اللہ کی مرضیات پر۔ پھر آگے فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، یقیناً ہم نے بھیجا بہت سے رسولوں کو۔ رسول کہتے ہیں پیغمبر کو۔ 1,24,000 نبی آئے، اس میں دو قسم کے نبی تھے، ایک جو ہے نبی کہلاتے ہیں، ایک رسول کہلاتے ہیں۔ نبی اور رسول، یہ لفظ یہاں آیا ہے، اس واسطے وضاحت کر دے رہا ہوں۔ رسول اس نبی کو کہتے ہیں جس کے پاس شریعت بھی نہیں آئی اور کتاب بھی نہیں آئی، جس کے پاس کتاب نہیں ہو اللہ کی طرف سے اور شریعت بھی نہیں آئی ہو، اس کو کہتے ہیں رسول۔ اور نبی آئے ہوئے پہلے نبی کے دین پر رہنے والے کو بولتے ہیں نبی۔ اس اعتبار سے جیسے مثال دو، حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کتاب آئی تورات، اور ان کی شریعت تھی، تو یہ رسول ہے۔ اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، یہ نبی ہیں، رسول نہیں ہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس شریعت نہیں آئی، پہلے بھائی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر یہ عمل کریں اور دوسروں کو اس کی دعوت دیے۔ پہلے کتاب جو آئی تھی تورات حضرت موسیٰ پر، وہ چلے اور دوسروں کو دعوت دیے، تو ان کو کہتے ہیں نبی۔ اور جن کے پاس شریعت نہیں آئی اور کتاب نہیں آئی اس کو کہتے ہیں رسول۔ اللہ یہاں جملہ استعمال فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے بھیجا رسولوں کو، بہت سے نبیوں کو، بالبینات، نشانیاں دیتے ہوئے۔ ہر نبی اور دنیا کے اندر آتے تھے، رسول آتے تو نشانیاں لے کر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نشانی لے کر آئے، اللہ نے ان کو جو لاٹھی دی تھی وہ سانپ بنا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے نشانی دی، حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کی شکل میں نشانی دی۔ تو بہت سے نبیوں کو ہم نے نشانیاں دے کر بھیجی۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ہم نے ان نبیوں کو اور رسولوں کو ہم نے کتاب بھی دی۔ کتاب سے مراد 4 بڑی بڑی کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک، یہ کتاب کہلاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ بعض پیغمبروں کو صحیفے دیے، بعض پیغمبروں کو چھوٹے چھوٹے نصائح عطا فرمائے۔ یہاں کتابوں سے مراد یہ 4 بڑی کتابیں ہیں۔ والمیزان، ترازو، یا میزان کا لفظ کیا ہے عربی میں؟ ترازو کو بولتے ہیں۔ یہ ترازو بھی جو ہے ہر نبی اپنے ساتھ امت کو پیش کرے۔ کیوں ترازو کیوں اتارے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کر سکیں۔ ترازو کی ضرورت پیش آئی تو اللہ نے اس کو قائم فرمایا کہ تاکہ لوگ ایک دوسرے پہ ظلم نہیں کرنا، انصاف کرنا۔ ایک چیز دے تو دوسری چیز برابر، اور ایک جو ہے پیمانے کو اللہ نے اتارا ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ پھر آگے فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہے کو اتارا۔
دیکھو سورت کا نام سورۃ الحدید رکھے تھے تو اس کا جو ہے ترجمہ اور آیت کو اللہ نے یہاں اتارا ہے، ہم نے لوہے کو اتارا ہے، یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ وَأَنزَلَ الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس کے اندر سخت چیزیں تم بنا سکتے ہو، لوہے سے سخت چیز بنا سکتے ہو۔ اس آیت کی تشریح میں لکھا ہے مفسر قرآن نے کہ اسلام کے اندر جنگ ضروری نہیں تھی، بلکہ مخالفین اور کافروں کی طرف سے ہونے والی ہر تکلیف کو برداشت کرنے کا حکم آیا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے فتح مکہ سے پہلے ہجرت کر کے چلے جانے کے بعد میں اللہ نے حکم دیا اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اللہ نے اجازت دی اب لڑو ان سے۔ تو اس وقت جب لڑنے کے لیے ارادہ کیا تو تلواروں کی ضرورت، ہتھیاروں کی ضرورت۔ اس وقت اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ہم تمہارے لوہا اتارے ہیں، اس لوہے کے ذریعے سے تم زرہ بھی بنا سکتے ہو، ہتھیار بھی بنا سکتے ہو، دشمن سے مقابلہ کر سکتے ہو، دشمن سے حفاظت بھی کر سکتے ہو۔ تو فرمایا اگر لوہا نہیں اترتا تو کیسے تمام چیزیں تم بنا لیتے اپنی حفاظت کا؟ اللہ نے اس کے لیے ذکر کیا فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ۔ پھر آگے فرمایا دوسرا جملہ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کہ لوہے کے ذریعے سے لوگوں کو بہت سی نفع کی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ کتنی چیزیں، لوہا ہر چیز میں کام کرتا ہے، مکان میں، سامان میں، گاڑی میں، سواری میں، ہر چیز کے اندر۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے نفع کے لیے اللہ نے بنایا۔ تو بہت سی اس میں غور کرتے تو آدمی کو معلوم ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم نے پیغمبروں کو بھیجا، ان کے ساتھ کتاب بھیجی اور ان کے ساتھ ترازو اتارا، اور ان کے ساتھ میں ہم نے ساتھ میں لوہے کو بھی اتارا تاکہ لوگوں کو فائدے کی چیزیں اٹھا سکے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اللہ جانتا ہے، مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، کون ہے جو اس کی مدد کرتے ہیں اور ان کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، بالغیب، بغیر دیکھے۔ اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ کی علم ہے۔ فرمایا ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ قوت والا ہے اور بڑے غلبے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتے بھی ہیں اور ہر چیز سے کام بنانے والے بھی اللہ ہیں، اور اللہ ہی طاقت و قدرت کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے مختال مانے اپنے آپ کو بڑا بتانا، فخر کرنے والا، کبر اور فخر۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، اللہم بارک لنا فی امور دیننا ودنیانا، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، صل وسلم بارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔